شرافت کی چلائی ہے، عنایت کی چلائی ہے، اور نہیں جس کی کوئی قیمت وہ چاہت کی چلائی ہے۔ محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، آپ کے پند و نصح کا ہم سب کو ہے انتظار۔ الحمدللہ الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا ومحمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، صدق اللہ العظیم۔ ایک شاعر لکھتے ہیں کہ وہ مغرور صبح کو شام بھی کر دیتا ہے، مغرور صبح کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، لیکن اب رات ہے تو رات کو کہتے ہیں، وہ مغرور رات کو شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کر گمنام بھی کر دیتا ہے، اور وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کر، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ ایک شاعر لکھتے ہیں، شاخوں پہ اگر پھول سہانے نہیں آتے، بھورے بھی تو خوشبو کو چرانے نہیں آتے، اور خدا کہتا ہے کہ خود کرو اپنی حفاظت، بزدل کو فرشتے بھی بچانے نہیں آتے۔ ایک شاعر کہتا ہے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، اور اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے مومن، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے مومن، جس ضرب سے سینے ہلتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ ایک شاعر لکھتے ہیں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، اور تیری نگاہ سے بھی سینوں میں دل کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ۔ محترم بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اور جو لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں وہ تمام حضرات آ جائیں، اب یہ آپ کا پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے، اور آپ سے گزارش اور درخواست یہ ہے کہ اللہ کے واسطے مل کر بیٹھیں اور پیار اور محبت کے ساتھ بیٹھیں۔ جتنی محبت اور کوششوں سے آپ نے یہ پروگرام سجایا، اور یہاں کے منتظمین کو میں مبارکباد دیتا ہوں، یہاں کے محبین کو میں مبارکباد دیتا ہوں، یہاں کے مدرسین کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنے اچھے انداز میں پروگرام سجایا، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے، اور ہمارے محتمم صاحب کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی محنتوں اور کوششوں سے آپ کے اس مدرسے کو چمکایا، اور اس کی ترقی میں ان کی قربانیاں بے انتہا ہیں اور بڑی کوششیں اور محنتیں ہیں۔ بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا،
थोड़ी सी आयतें पढ़ी उस रात के मुतालिक जिस रात में आज आप और हम बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इस मुबारक रात में हमने कुरान करीम को उतारा और हमने ये मौके आपके लिए इसलिए बनाए, मेरे और आपके लिए इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौके रखे। ये रमजान और मुबारक के महीने, ये शबे बारातों की रातें, ये शबे कदर की रातें, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस साल, पूरे साल के अंदर ये मौके अल्लाह ने इसलिए हमें अता फरमाए ताकि हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हों, अपनी गलतियों पर पशेमान हों और अपनी जिंदगी का मुहासबा कर सकें कि हमने अपनी जिंदगी में क्या कमाया और क्या खोया है। मेरे भाइयों, बहरहाल मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में भेजा, इस दुनिया में पैदा फरमाया, इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस जमाने में रखा और इस जमाने में रखने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का कोई तो मकसद होगा कि उसने इस जमाने में हमें भेजा, इस जमाने में हमें इस दुनिया में पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो पहले पैदा फरमा देते, अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो बाद में पैदा फरमा देते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे मुश्किल वक्त में जब हर आदमी, हर मजहब का आदमी और दुनिया में ताकत रखने वाले लोग आज हमें टारगेट बनाए हुए हैं, आज हमारे ऊपर निगाहें जमा बैठे हैं, आज हमें अपना दुश्मन मानते हैं, ऐसे ही दौर में अल्लाह ने हमें क्यों रखा? ऐसे टेक्नोलॉजी दौर में, ऐसे तरक्की के दौर में और ऐसे जमाने में अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों रखा? उसकी कोई तो वजह रही होगी, उसका कोई तो मकसद रहा होगा। अल्लाह ने बगैर मकसद के किसी को पैदा नहीं फरमाया। जिस चीज को अल्लाह ने बनाया उसके बनाने का कोई ना कोई मकसद जरूर है। तो मेरे भाइयों, हमें पैदा फरमाने का भी अल्लाह का कोई मकसद तो जरूर होगा। इतने बेकार तो हम नहीं हैं और इतने नाकारा तो हम नहीं हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किसी मकसद के लिए खड़ा किया हो और हम अपने मकसद को भूल जाएं। तो इतने भी बेकार नहीं हैं या बेकार हैं? बताइए, बेकार हैं? नहीं, हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं, उस रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला हमारी जिंदगी को अपने दीन के लिए कबूल फरमा ले, अपने कुरान के लिए कबूल फरमा ले और अल्लाह तबारक व तआला अपनी इताअत के लिए कबूल फरमा ले और अपना बंदा बना ले, अपना खास बंदा बना ले, अपना परहेजगार बंदा बना ले, अपना मुत्तकी बना ले और ऐसा बंदा बना ले जिस पर अल्लाह ने इनामातों से नवाजा और अल्लाह ने जिस पर जन्नतों का वादा फरमाया और जिन चीजों पर अल्लाह तबारक व तआला ने मग़फ़िरत के फैसले फरमाए और जिन कामों पर अल्लाह तबारक व तआला ने माफ करने का फैसला फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने जिन जगहों पर खर्च करने पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनामातों से नवाजा और इनामातों की बारिशें फरमाई, अल्लाह हमें ऐसे कामों के लिए कबूल फरमा ले। वरना मेरे भाइयों, दुनिया में आग लगी हुई है, दुनिया में इस वक्त कहर बरपा है, न जाने कौन किस वक्त किस मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए, कभी किसी को पता नहीं चलता। और आज का दौर ये है कि पता नहीं किसके पास किस तरफ से मुसीबत आ जाए, कुछ पता नहीं। मेरे भाइयों, आज इस वक्त में मैं आपके पास हूँ, कल पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला मेरे साथ क्या करे, आपके साथ क्या करे, कौन जानता है? कोई नहीं जानता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। क्या बातें फरमाई? अल्लाह ने 5 बातें फरमाई यहाँ। और क्या फरमाई? हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह रात को सोते हैं, ख्वाब में क्या देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और लाने के बाद आपने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 उंगलियां उठा दी, हाथ का इशारा किया। इमाम
शाफी रहमतुल्लाह अलैह सुबह उठे, उठने के बाद परेशान हैं, तकलीफ में हैं, गमज़दा हैं, लोग देख रहे हैं क्या आप परेशान क्यों हैं, क्या वजह है, क्या बात है, क्या ऐसी बात बन गई, रात में क्या ऐसी परेशानी आ गई कि आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, आप तकलीफ में हैं, आप गमज़दा हैं, क्या वजह हो गई, आप क्यों परेशान हैं। लोग मालूम कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, लोग आपसे बार बार इस बात को पूछना चाहते हैं कि आप परेशान क्यों हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रात में मैंने आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, प्यारे हबीब को देखा, प्यारे आका को देखा, उन्होंने मेरी तरफ को 5 उंगलियां उठा दी, हाथ का इशारा किया। मैं परेशान इसलिए हूँ कि पता नहीं 5 उंगलियों से मतलब क्या है, 5 उंगलियों के इशारे का मतलब क्या है, आपका हाथ उठाने का मकसद क्या था, आप क्यों हाथ का इशारा कर रहे थे, क्यों आपने फरमाया। आप परेशान होते चले गए, गौर करते चले गए, कुरान की आयत पर आपकी नजर पड़ी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उससे पहले बताते हैं कि न जाने आपके इशारे का मतलब ये था कि इमाम शाफी कि तुम्हारी जिंदगी के 5 दिन बचे हैं, 5 साल बचे हैं, 5 महीने बचे हैं, या आपके इशारे का मतलब ये था कि इमाम शाफी आप जो है जिंदगी में 5 काम ऐसे करोगे, इमाम शाफी आपकी 5 बातों पर पकड़ होगी, 5 चीजों पर पकड़ होगी, 5 अमलों पर पकड़ होगी। न जाने क्या वजह थी आपके हाथ उठाने की। कुरान में गौर करते चले गए, कुरानों में ढूंढा, तफसीरों में ढूंढा, हदीसों में ढूंढा, कुरान की आयत पर जब नजर पड़ी, कुरान की आयत पर जब निगाह पड़ी, कुरान की जब ये आयतें निगाह के सामने आई तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात इन 5 बातों का इशारा कर रहे थे। भाई दरूद भी भेजते रहना, कभी सुनते ही चले जाओ। जब अल्लाह के नबी का नाम आए तो दरूद भेजोगे। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये आयतें पढ़ी और इन आयतों का तर्जुमा देखा, इन आयतों की तफसीर देखी, तो उसमें पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहना चाहते थे। वो कहना चाहते थे इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, कि किसी को मालूम नहीं है कयामत कब आएगी। किसी को मालूम है? किसी को मालूम नहीं, किसी को पता नहीं सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, सिवाय उस मालिक के, सिवाय उस खालिक के जिसने इस कायनात को बनाया, जिसने इस कायनात के जर्रे जर्रे को बनाया, जिसने इस कायनात की एक एक चीज को बनाया, सिवाय उसके किसी को पता नहीं कयामत कब आएगी। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, यह मालूम है किसी को? किसी को मालूम नहीं, किसी को पता नहीं। कोई ऐसी खबर देकर नहीं गया कि फला तारीख होगी, फला वक्त होगा, फला टाइम होगा, फला सन होगा, फला साल होगी। इतने साल के बाद, इतने जमाने के बाद, इतनी जिंदगी के बाद और इतने ऐसी इस तरह टाइम गुजारने के बाद फला वक्त में कयामत आ जाएगी, किसी को नहीं पता। ओ भाई फाइट शुरू कर दी तेने तो। कयामत कब आएगी किसी को मालूम नहीं। याद रखना, ये बातें याद करने के लिए हैं, अमल के लिए हैं, जिंदगी का मुहासबा करने के लिए है, जिंदगी में कुछ सबक हासिल करने के लिए है। मैं भी इस नियत से सुना रहा हूँ बाखुदा कि काश क्या पता अल्लाह तबारक व तआला मेरे सुनाने से राजी हो जाए और मेरे सुनाने पर आप अमल कर लें। अगर इस मजमे में से 2-4 आदमियों ने भी अमल कर लिया, या मेरी भी जिंदगी तब्दील हो गई, या मुझे भी अमल की तौफीक हो गई, तो मेरा बैठना भी कबूल, मेरा आना भी कबूल, इस वक्त में जमा होना भी कबूल। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला को गवाह बनाता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि मौला हम वाकई कमजोर हैं, वाकई कमजोर ईमान
ایمان والے ہیں، لیکن جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، اس رات پر ہم پر رحم فرما دینا اور اپنی کرم کی نگاہ فرما دینا اور ہمیں جو ہے بخشش عطا فرما دینا۔ کیا فرمایا؟ قیامت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں۔ آگے قرآن کی آیت بتاتی ہے، قرآن میں آگے لکھا ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کسی کو معلوم نہیں بارشیں کب ہوں گی، کتنی ہوں گی، کیسے ہوں گی، یہ معلوم ہے کسی کو؟ کسی کو معلوم نہیں۔ وقت کے بڑے سے بڑے مالدار کو پتہ نہیں، وقت کے بڑے سے بڑے عہدیدار کو پتہ نہیں، وقت کے کیا ملک کے کیا دنیا کے تمام دنیا پر راز کرنے والے، تمام دنیا پر حکومتیں کرنے والے، تمام دنیا کے بادشاہوں کو بھی پتہ نہیں، اور تمام دنیا کی ٹیکنالوجیاں، تمام دنیا کے سائنسدان، تمام دنیا کی ترقی یافتہ لوگ، تمام دنیا کے پڑھے لکھے لوگ، تمام دنیا کی ساری چیزیں اکٹھی ہو کر کائنات کی ہر چیز مل جائے، کائنات کی ہر چیز اکٹھی ہو کر سر جوڑ کر بیٹھ جائے اور ساری چیزیں اور ساری طاقتیں اور ساری پاوریں اور سارے لوگ اور ساری مخلوق یہ چاہے کہ آسمان سے ایک بوند بھی ٹپکا دے تو نہیں ٹپکا سکتا، یہ ٹپکا سکتا ہے نہیں، بوند کا ایک قطرہ نہیں ٹپکا سکتا، بارش کا ایک قطرہ نہیں ٹپکا سکتا، بارش کی ایک بوند نہیں لا سکتا۔ فرعون کے بارے میں مشہور ہے، سنا ہوگا، جب فرعون کی قوم نے، فرعون کے لوگوں نے فرعون سے کہا، جب وہ دھوپ سے بلبلا رہے تھے، جب پانی کے قہر سے، اور اس وقت میں جب سوکھا پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو فرعون کے لوگوں نے کہا تھا کہ تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اپنے آپ کو رب کہلاتا ہے اور اپنے آپ کو خدا بتاتا ہے، اگر تو واقعی رب ہے تو بارش برسا کر دکھا، بارشیں لا کر دکھا۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت کے فرعون کو بھی، اس وقت کے ظالم کو بھی، اس وقت کے بادشاہ کو بھی اس رب کی ضرورت پڑی تھی، اور اس فرعون نے بھی فقیری لباس پہن کر، بادشاہی لباس اتار کر، بادشاہی لباس کو پھینک کر، فقیری لباس پہن کر، یہ کرتا پاجامہ پہن کر، اور اپنے آپ کو عاجز اور انکساری میں ڈوبا کر، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر ایک پہاڑی پر چلا گیا اور جا کر اس رب سے عرض اور گزارش کی، اے اس کائنات کے بنانے والے رب، واقعی سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، رب تو آپ ہی ہے، اللہ تو آپ ہی ہے، مالک تو آپ ہی ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں، میں تو جھوٹا ہوں، میں تو کذاب ہوں، میں لوگوں کو فریب میں ڈال رہا ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، بارش تو آپ ہی برسا سکتے ہیں، میری اس عزت کی لاج رکھ لیجئے، میری بادشاہت کی لاج رکھ لیجئے، لوگوں میں میری عزت ہے، لوگ مجھے بادشاہ نہیں خدا مانتے ہیں، لیکن خدا تو آپ ہی ہیں، بارش برسا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم کی بھی دعا کو رائے گا نہیں جانے دیا، وہ نالائق اس لباس کو اڑ کر آیا تھا، اس لباس کو پہن کر آیا تھا، اور اس لباس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترس کھا کر اور اس کی عاجزی اور انکساری دیکھ کر اللہ نے بارش جھم برسائی۔ تو میرے بھائیوں، ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا اوقات، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور ہمارے ہاتھ میں ہے بھی کچھ نہیں۔ آج اس زمانے میں، اس زمانے کی تھپیڑوں نے اور اس زمانے کی عداوتوں نے اور اس زمانے کے ظالم لوگوں نے ہمیں یہ سبق سکھا دیا کہ ہم کچھ نہیں ہیں۔ کتنا ہی ہمارے پاس مال ہو، کتنی ہی دولتیں ہوں، کتنے ہی عہدے ہوں، اور کتنی پاور ہو، اور کتنا ہی سب کچھ ہو، لیکن آج ہم بیکار ہیں۔ بڑے بڑے منتری، بڑے بڑے ودھایک جن کے ایک فارم سے کام بن جایا کرتے تھے، آج وہ بالکل بیکار ہیں۔ تو
تو میں کہہ رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں پھر فرمایا پہلی بات کہ قیامت کا صحیح وقت کسی کو معلوم نہیں، دوسرا اللہ نے فرمایا کہ بارش کا کسی کو پتہ نہیں کتنی برسے گی، کہاں برسے گی، کس وقت برسے گی، رات میں آئے گی، دن میں آئے گی، دوپہری میں آئے گی، سورج نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، سورج میں نکلے سورج میں برسے گی یا تاروں میں برسے گی، چاندنی میں برسے گی یا اندھیرے میں برسے گی، کہیں قید سالی میں برسے گی، جہاں پانی کی ضرورت نہیں ہے وہاں برسے گا، یا جہاں لوگ ڈوبنے کو ہیں پانی سے پریشان ہیں وہاں برسے گا، کسی کو کوئی پتہ نہیں کتنی بارش کب اور کہاں ہوگی۔ تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی نہیں بتا سکتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کسی کو جانکاری نہیں ہے، کسی کو علم نہیں ہے۔ کوئی آج اس ترقی کے زمانے میں بھی، اس ترقی کے دور میں بھی، اس سائنسی دور میں بھی اور اس ٹیکنالوجی میں لیس اس زمانے میں آج بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ اور جو بتاتے ہیں نا وہ کب بتاتے ہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کو لڑکا دینا ہے یا لڑکی دینی ہے۔ اگر آپ، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ اتنے ترقی یافتہ لوگ ہیں، اتنے جانکاری رکھنے والے لوگ ہیں، اتنے سائنسداں ہیں اور یہ ترقی، یہ زمانہ اتنی ترقی کر چکا ہے، تو میں چیلنج کرتا ہوں لوگوں کو اس ماں کے پیٹ میں تب بتائیں جب ماں اور جب عورت یہ کہے کہ میں حاملہ ہوں اور مجھے اس وقت میں حمل سے ہوں، اور مہینے، 1 مہینے 2 مہینے ہونے کے بعد بتائیں کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی۔ لڑکا لڑکی جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے تب یہ لوگ اپنی ترقی اور اپنی ٹیکنالوجی اور اپنا علم اور اپنے ہنر جب دکھاتے ہیں کہ یہ لڑکا ہوگا۔ اور آج اسی بات پر میں آپ سے دوسری طرف بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری حال یہ ہے کہ آج ہم اتنے ترقی یافتہ ہو گئے ہیں کہ کاش کسی کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس کے بیٹی ہوگی تو پھر ظلم دیکھو اور پھر قہر دیکھو اور پھر ہمارا ایمان کہاں چلا جاتا ہے کہ آج اس ترقی کے دور میں ہم کیا کرتے ہیں، جس بیٹی کے یا جس بہو کے گھر میں 2 یا 3 بیٹیاں ہو جائیں پھر اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی دیکھیے، یا شادی کے بعد پہلی لڑکی ہو جائے لڑکا نہ ہو تو پھر قہر دیکھیے اور پھر ظلم دیکھیے اس عورت کے ساتھ اور اس بیٹی کے ساتھ۔ جس بیٹی کا بیاہ کرنے کے لیے جس باپ نے جھولی پھیلا کر بھیک مانگ کر آپ کی عزتوں کو چمکایا، آپ کی عزتوں میں 4 چاند لگائے، آپ کے بیٹے کو اپنی بیٹی دے دی، اپنی عزت دے دی، اپنا خون دے دیا، پال پوس کر آپ کو عطا فرما دی، اور آج تک اس کا قرضہ نہیں اترا، ابھی تک اس کا روم روم قرضے میں ہے۔ آپ کی گزارشیں اور آپ کی فرمائشیں پوری کرنے کے بعد اور قہر یہ ہے کہ 1-2 سال کے بعد اگر اس بچی کے، اس بیٹی کے لڑکی پیدا ہو جائے اور لڑکی ہو جائے تو پھر قہر دیکھو اور پھر ہمارے ایمان کو ناپو کہ ہم کتنے ایماندار ہیں، ہم کتنے اللہ والے ہیں، ہم کتنے رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، پھر دیکھو ہمارا قہر۔ اس کے لیے نہ کھانے کا انتظام، اس کے لیے نہ پینے کا انتظام، اس کے لیے نہ پیار کے 2 الفاظ، اس کے لیے نہ اس کو دلاسا دینے والا کوئی ملتا ہے۔ ساس الگ منہ بچائے پھرتی ہے، ننندیں الگ منہ بچائے پھرتے ہیں، اور گھر کے مرد الگ منہ بچائے پھرتے ہیں اور اس کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے
یہ ہے کہ اس نے بیچاری نے آ کر بڑا ظلم کر دیا، آپ کا گھر بسا دیا۔ بھائی میں سچائی کہہ رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اور سنیں بیٹی کی فضیلت اور بیٹی پیدا ہونے پر انعام سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں 2 بیٹی پیدا ہو جائیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرے اور ان کو جو ہے ان کی پرورش کرے، ان کا خرچے کا انتظام کرے، ان کی بہترین تربیت کرے، ان کو پڑھائے لکھائے اور ان کو جوان ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی کر دے اور اس کو رخصت کر دے، اس کو ودا کر دے، اس کو اس کے سسرال پہنچا دے اور اس کا خیال رکھے اور اس کا حق ادا کر دے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہے اور اس کے لیے بہترین جوڑے کا انتظام کرے، بہترین لڑکے کا انتظام کرے، شرابی کبابی کے ہاتھ میں نہ تھما دے اور ظالم کے ہاتھ میں نہ تھما دے، جواری سٹیڈی کے ہاتھ میں نہ تھما دے، ایسے لوگوں کو نہ دے دے جس کو قدر ہی نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 2 بیٹیوں کی اگر اس طرح سے کفالت کرے، 2 بیٹیوں کی ایسے پرورش کرے تو جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے میری یہ 2 انگلیاں۔ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ اور اگر 3 بیٹیاں ہو جائیں اور ان کے پیدائش پر افسوس اور رنج نہ کرے اور ان کی پرورش کرے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 3 انگلیاں۔ کیسے ہوگا؟ جیسے یہ 3 انگلیاں۔ جس بیٹی کی پیدائش کو ہم منحوس سمجھ رہے ہیں، جس بیٹی کی پیدائش کو ہم ظلم سمجھ رہے ہیں، اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے ہیں، ارے سوچو تو صحیح، اے سنہاونی کے مسلمانوں، اے نوجوانوں، اے دماغ رکھنے والوں، اے عقل رکھنے والوں، اے سمجھداروں، اے مشورے دینے والوں، اے دنیا کو سنوارنے والوں، اے دنیا کو سجانے والوں، اے دنیا کو سنبھال کر بنانے والوں، عقل تو پیدا کرو اور عقل کے تو ناخن لو۔ اگر یہ بیٹیاں پیدا ہونا بند ہو جائیں تو ہماری شادیاں کیسے ہوں گی؟ یہ گھر آباد کیسے ہوں گے؟ یہ گھر، ان گھروں میں رونقیں کیسے ہوں گی؟ ہماری نسلیں کیسے چلیں گی؟ تو میرے بھائیوں، میں اپنی بات پر آتا ہوں، اس لیے آج سے پرہیز کریں کہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو خوشی منائیں گے۔ اور خوشی کیسے منائیں گے؟ کیک کاٹیں گے، ڈی جے بجائیں گے، ناچیں گے۔ ایسے ہی ہو رہا ہے، ایسے ہی کریں گے؟ بولو بھائی، ایسے ہی کریں گے؟ نہیں، جب بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو اللہ کا شکرانہ ادا کرے اور اللہ کے سامنے آئے اور روئے اور گڑ گڑائے اور اللہ کے سامنے آ کر کہے، اے پروردگار، اے اولاد دینے والے، اے اولاد سے نوازنے والے، میرے میں کوئی طاقت نہیں تھا، مجھ میں کوئی کمال نہیں تھا، مجھ میں کوئی ہنر نہیں تھا، تو نے مجھ پر یہ انعام برسایا، تو نے مجھ پر یہ رحمت برسائی اور مجھے اولاد کی دولت سے نواز دیا۔ ان سے پوچھو جن کے اولادیں نہیں ہیں، وہ لوگوں کے بہکاؤ میں آ رہے ہیں، ایمان سے پھر رہے ہیں، در چوکھٹوں کو چاٹتے پھر رہے ہیں اور پیروں اور فقیروں سے تعویذیں کراتے پھر رہے ہیں اور پیروں اور فقیروں کی چوکھٹیں چاٹ رہے ہیں اور پیروں اور فقیروں کی گوتے بھر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایمان کا سودا کر رہے ہیں، لیکن اولاد عطا نہیں ہو رہی ہے، اولاد سے نہیں نوازے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے آج سے عہد کرو کہ جب ہمارے یہاں کوئی بچہ یا بچی ہوگی تو ہم خوشی منائیں گے اور خوشی مبارکباد دیں گے۔ اگر لڑکا ہونے پر 2 بکرے ذبح کرتے تو آج سے آپ یہ کہو گے کہ مفتی صاحب
مسئلے میں تو نہیں ہے، لیکن میں خوشی میں بتا رہا ہوں کہ آج سے یہ عہد کرنا اور یہ نیت کرنا کہ بیٹے کے ہونے پر بھلے ہی ایک بکرا ذبح کیا جائے، لیکن بیٹی کے ہونے پر 2 بکرے لا کر ذبح کریں گے انشاءاللہ۔ شادی بھی نہیں ہوئی ابھی تو، زور سے ہی لگایا تھا نے تو انشاءاللہ کا نعرہ، اور جن کی شادیاں ہیں اور جن کے ہوں گی وہ نہیں بول رہے، کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں کیا فرمایا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی باتیں چل رہی تھی، کیا فرمایا؟ پہلی بات کہ قیامت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں، بارش کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، کیسے ہوگی، کسی کو معلوم نہیں۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ چھوٹی بات، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کیا؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کو معلوم نہیں ہے کل میں کیا عمل کروں گا، معلوم ہے کسی کو؟ کل میں برائی میں مبتلا ہوں گا، کل میں ڈی جے پر ناچوں گا کہ نہیں ناچوں گا، کل میں شادی میں خرافاتیں کروں گا کہ نہیں کروں گا، کل میرے یہاں جو ڈی جے آئے گا، جو ڈھول تماشے والے آئیں گے، جو کنجریاں آئیں گی، ان پر پیسہ اڑاؤں گا یا نہیں اڑاؤں گا، اپنی دولتیں غلط جگہوں پر خرچ کروں گا یا نہیں کروں گا، کل یا جلسہ ہوگا سینولی کے مدرسے میں، علماء آئیں گے، اللہ کے رسول کے مہمان آئیں گے، یتیم بچوں کے انتظام ہوں گے پڑھنے کے لیے، اللہ کی تعلیم کا اور قرآن کی تعلیم کا انتظام کیا جائے گا، مدرسے کی ترقی کا انتظام کیا جائے گا، مدرسے کے کمروں کا انتظام کیا جائے گا، مدرسے میں فرش کا انتظام کیا جائے گا، مدرسے میں پڑھانے والوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا، مدرسے میں محنتیں کرنے والوں کو ان کی ضرورتوں کو اور ان کی تنخواہوں کا انتظام کیا جائے گا۔ ان پر پیسے خراب کروں گا یا غلط جگہوں پر خراب کروں گا، کسی کو پتہ نہیں، پتہ ہے کسی کو؟ لیکن آپ کھڑے ہو کر اچھی جگہ اپنے مدرسے میں، اپنے مدرسے کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی سنوارنے کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی بنانے کے لیے، انہیں دین پر لانے کے لیے، انہیں برائیوں سے بچانے کے لیے، شراب کے اڈوں سے بچانے کے لیے، جوا کھیلنے سے بچانے کے لیے اور نالی کی کیچڑ چاٹنے سے بچانے کے لیے آج کوئی ہے میرا بھائی، میرا نوجوان، میرا بزرگ یہ کہے کہ کل پتہ نہیں کیا ہوگا، کل ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہ مفتی صاحب میں آج ہی اور آپ کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے اپنے مدرسے کے لیے 51,000 روپے میں دوں گا، بولے بھائی کون دے گا؟ میری بات انشاءاللہ پوری ہوگی، مجھے اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے۔ 51,000 روپے اس سنگھالی گاؤں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس مجمع میں مجھے پتا ہے ایک سے ایک جید اور ایک سے ایک مالدار اور جیدار اور جگر رکھنے والا، دل رکھنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اور مجھ جیسے فقیر کی لاج رکھنے والے بہت لوگ ہیں۔ 51,000 روپے کون پہلے سب سے آ کر میرے ہاتھ میں دے گا، انشاءاللہ اس کا نام سر فہرست ہوگا اور اللہ کی لسٹ میں بھی سب سے پہلے اس کا نام آئے گا۔ جو شروعات کرے گا، اگر کام کی شروعات کر دے، کوئی اچھائی کی شروعات کر دے تو شروعات جو کرتا ہے وہ امام بن جاتا ہے، پھر جو بھی آتا ہے اسی امام کے پیچھے نیت باندھتا ہے۔ امام سے پہلے کوئی چلا جاتا ہے؟ نہیں جاتا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا مسجد میں امام جہاں کھڑا ہوتا ہے اس سے آگے جگہ ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کی، تو بتائے بھائی 51,000 روپے بتائیں بھائی، پھر بات میں آگے بڑھاؤں گا۔
बताओ भाई जल्दी से, मशवरा कर लो। पहले दिए थे इसलिए मैं कह रहा हूं, पहले दिए हैं आपने, 1-1 लाख रुपए दिए हैं, पहले आपने दिए हैं, मुझे मालूम है। मैं फिर आपके नाम लूंगा तो आपको मजबूरन आना पड़ेगा, आपको वास्ते दूंगा फिर मजबूरन आना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा ये है कि पहले ही उठ जाए। 51,000 रुपए कौन देगा अपने मदरसे के लिए? जल्दी आए। बताएं भाई जल्दी से, मुझे मेरी निगाहें फिर उठ रही हैं उनकी तरफ को, फिर मैं नाम लूं और एहतराम के साथ अदब के साथ बुलाऊं। तो इससे पहले आप खुद आ जाएं और अपने मदरसे की